إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاتبع سبيل من أناب إلي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، خوارج کے اوصاف یا خوارج کا فتنہ اس عنوان کے تحت ایک لمبا سلسلہ دروس کا کئی مہینوں سے جاری ہے. اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو ایسی تنظیموں سے بچایا جائے جو ان کی جان و مال، ان کے دین اور ان کی آخرت کو برباد کرنے والی ہے. اور نہ صرف ایسی تنظیموں سے انہیں بچایا جائے بلکہ انہیں اس فکر سے محفوظ رکھا جائے جو ان تنظیموں میں مشترک ہے، کامن ہے. اور وہ یہ فکر ہے کہ کسی طرح سے سازش کر کے وقت کی حکومتوں کو ہٹایا جائے اور اسلامی نظام کو لانے کے لیے کوشش کی جائے. بولنے کے اعتبار سے یہ بات بڑی اچھی دکھائی دیتی ہے کہ اسلامی حکومت آنا چاہیے، اسلامی نظام آنا چاہیے، لیکن عملی طور پر جب دیکھا جائے تو اس طرح کی جتنی سیاسی تنظیمیں ہیں جو اسلام کے سیاسی پہلو ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں، زمینی سطح پر وہ کسی بھی اعتبار سے کامیاب دکھائی نہیں دیتی ہیں، اور دینی اعتبار سے ان کی دینداری کم ہوتے ہوئے ان کے اندر سیاسی مزاج بڑھتا چلا جاتا ہے. ان کے اندر دین کے نام پر عقیدے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، عبادات کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، منہج کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. ان کے پاس اگر اہمیت ہوتی ہے تو صرف اور صرف حکومت کے نام پر حکومت لانے کی اہمیت ہوتی ہے. بلکہ اگر کسی ملک میں حکومت آ بھی جائیں، اگر وہ حکومت ان کے فیور کی نہ ہو تو وہ اس حکومت کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اسلامی حکومت ہو. مصر میں جیسا ہوا. اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے پاس ہیں جو اس فکر کے نقصانات ہمارے لیے واضح کرتی ہیں. مولانا مودودی ہوں، سید قطب ہوں، نبہانی ہو، یوسف القرضاوی ہو، یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے ایک فکر مسلمانوں کو دیا گیا، وہ یہ کہ سارے نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلامی نظام کو نافذ کریں، وقت کی حکومت کو ہٹائیں اور اسلامی حکومت لائیں. کتاب و سنت اس فکر سے دور ہے، یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ سارے نبیوں کا یہ مقصد تھا. موٹی بات یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا تھا تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد واپس مصر میں آ جاتے، آگے نہیں جاتے. فرعون ڈوب گیا، اس کی فوج ختم ہو گئی، مصر میں لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر حکومت کرتے. اگر وقت کی حکومت کو ہٹا کے وہاں اسلامی نظام لانا ہوتا، ہجرت کر کے وہاں سے نکل گئے اللہ کے حکم پہ. اور تاریخ میں ایک لمبا دور آپ دیکھیں گے نبیوں کا
جس میں انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل سکھائیں، ان کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائیں، اور اگر اس دین کی بنیاد پر ایک سماج بن جائے، ماننے والے ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے قوانین بھیجتا، اس قانون کے مطابق وہ پوری قوم، وہ نبی اور اس کی امت دینی نظام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی یہ ملا، کبھی نہیں ملا، کبھی نفاذ اس کا ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ کتنے نبی ہیں جن کے پاس کوئی اس طرح کے قانون کا نفاذ نہیں تھا، کوئی گورنمنٹ اسلامک ان کے پاس نہیں تھی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے دور میں، مکی دور میں، جب مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، انہیں ہجرت کرنی پڑی، تو مسلمان اس وقت میں ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ حبشہ میں اس وقت میں جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا۔ مسلمان جا کر اس عیسائی حکومت میں رہے، لیکن وہاں مسلمانوں نے اس حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے کوئی آرگنائزیشن قائم نہیں کی، بلکہ اسی حکومت کے تحت وہ رہے۔ کتنی ساری مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں، اور اس کو تفصیل سے گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے، لیکن نقطہ یہاں پر جو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ یہ جو فکر ہے وقت کی حکومت کو، طاغوت کو ہٹا کر اسلامی حکومت وہاں لانا۔ ایک بس میں، ٹرین میں آدمی بیٹھا ہوا ہے سیٹ پر، آپ اس کو ہٹا کے اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش کریں، کیا ہوتا؟ ماشاءاللہ، آئیے، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ اللہ کو ماننے والے، زمین اللہ کی، سیٹ اللہ کی، ہاں سب کچھ اللہ کا، آپ زیادہ حقدار ہو، بیٹھو یہاں پہ، میں اٹھ جاتا ہوں۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ مزاحمت شروع ہوتی ہے، بلکہ آپ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں جا کے بیٹھو، تم مت اٹھو، میں بیٹھتا خالی تمہارے ساتھ، میں بھی ایک، 3 کے 4 دیتے بیٹھنے بڑی مشکل سے۔ وقت کی حکومت کو ہٹانا ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے ایک چیز یہاں سے ہٹا کے ادھر رکھ دی، وہ بے جان چیز نہیں ہے، وہ آپ کی دشمن بن کے آپ کے خلاف کارروائیاں شروع کرتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو یا مسلم ملک ہو، کیونکہ یہ تحریکیں صرف غیر مسلم ملکوں میں نہیں چلتی ہیں، ان کے نزدیک، جیسا کہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے انشاءاللہ، مسلمان حکومتوں میں بھی مسلم حاکم ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں خوارج نے کیا۔ ان کے گمان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو تحکیم کا مسئلہ ہوا، تمہاری طرف سے 2 حکم، ہماری طرف سے 2 حکم، دونوں جس پر متفق ہو جائیں ہم اس کے مطابق کریں گے۔ حضرت معاویہ سے جب انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو خوارج نے اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا قرار دے دیا؟ کافر۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا، حکم یہاں وہاں سے انسان نہیں بنیں گے، حکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ قرآن میں کر دیا، بس خلافت کا معاملہ ویسے ہی رہے گا، فیصلے ویسے ہی ہوں گے۔ یہ دو آدمی یہ سارا معاملہ غلط ہے، تم نے چونکہ قرآن کے حکم سے ہٹ کے فیصلہ کیا ہے، لہذا تم کیا ہو گئے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر ہے وہ۔ حضرت علی کو بھی کافر قرار دے دیا۔ یہ جو فکر ہے، اس کے نتیجے میں مسلم ملک بھی ہو، وہاں حاکم ہو، 4 باتیں اس کی صحیح ہوتی ہیں، 4 باتیں اس کی غلط بھی ہوتی ہیں۔ وہ انسان ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، وہ حاکم ہے، بلکہ وہ علامہ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی علمی شخصیت نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ذریعے سے حاکم بن جاتا ہے، پھر اس کو طاغوت قرار دے کر اس کے خلاف سازش وہاں شروع کر دینا۔ کھلم کھلا تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی فوج نہیں، فوج بنا نہیں سکتے، ایمونیشن ان کے پاس آ نہیں سکتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیکرٹ آرگنائزیشن بنائی جائے گی، اور پھر وہ آرگنائزیشن کارپیٹ کے نیچے، زمین کے نیچے رہ کر کام کرے گی، ریکروٹمنٹ ہوگا۔ انٹرنیٹ کا دور ہے تو اور بھی آسان ہے،
اس سے پہلے انٹرنیٹ کے بغیر ہوتا تھا. اور پھر اس طرح سے سازش ہوگی اور دھیرے دھیرے دھیرے، اور یہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں، یہ کچھ کر نہیں، ان کا جذبہ اسلام زندگی میں آئے، سماج میں آئے، جذبہ اچھا ہے، لیکن اس کے لیے وہ آزاد ہو جاتے ہیں علماء سے، وہ اندھے ہو جاتے ہیں اسلامی تاریخ سے، وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے ہیں دینی اصولوں کی. علماء کے پاس وہ پہلے مرحلے میں جاتے ہیں، اپنی چاہت ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن آدمی، جاہل آدمی ہر اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس سے اتفاق نہ کرے. with us اور against us. ان کا اصول کیا ہوتا ہے؟ یا تو تم ہمارے ساتھ ہو، اگر تم ہمارے موافقت نہیں کرو گے تو تم ہمارے دشمن ہو. علماء کے سامنے جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، علماء بتاتے ہیں ایسا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس میں نقصان ہوگا، یہ غلط ہے. تو چونکہ علماء ان سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. لیکن عالم کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو برا بولنے کے لیے کوئی بیس ہونا چاہیے. پھر یہ اپنے مفروضات کے مطابق گھڑ لیتے ہیں، کیا بزدل ہیں، بکے ہوئے ہیں، یا اگر بہت ڈائلیوٹ کر کے اگر انجیکشن دینا ہے، ان کو نہیں سمجھتا، اچھے ہیں لیکن ان کو نہیں سمجھتا ہے. ان کو دین کے معاملات معلوم ہیں، عقیدہ، تجوید کلاسز، حیض و نفاس کے مسائل، اچھے رہو، اخلاق والے، ان کو اتنا معلوم ہے. دنیا میں کیا چل رہا ہے ان کو نہیں معلوم. تو کسی طرح سے علماء کو ناکارہ، نکمہ ثابت کر کے کل عدم کر دیتے ہیں. فرسٹ فیس میں تو یہ پیار سے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ حقارت کے ساتھ ہونے لگتا ہے. علماء کچھ بھی نہیں، علماء کچھ بھی نہیں، بکے ہوئے ہیں، اسکالرز آف ڈالرز. ان کی ایک ٹرمینالوجی اپنی اپنی ہوتی ہے، اور اس طرح سے دیکھیے وہ علماء سے بھی دور ہو جاتے ہیں. مطلب پیراشوٹ بھی ان کے پاس نہیں رہتا ہے. جو بچا سکتے ہیں ان کو، ان سے بھی اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہیں. غرق ہونا ہی ہونا ہے، تیرنا آپ کو نہیں آتا ہے، تیرنے والا آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، اس سے بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں. یہ جو فکر ہے اس کا نقصان ہے. اس لیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو دین کا صحیح فہم ملنا، سلف کا راستہ دیکھنا، ان کا منہج دیکھنا، اپنے دور کے اہل حق علماء سے جڑے رہنا، گہرائی کے ساتھ نصوص کو سمجھنا، اوپری باتیں جاننے کی بجائے گہرا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نہیں، آدمی زندگی بھر دھوکے میں پڑا رہتا ہے، زندگی بھر غلط فہمی میں پڑا رہتا ہے، اور پھر بعد میں جب نقصان ہوتا ہے اور عمر ڈھل جاتی ہے، پولیس ان کی ایجنسیاں کام کرتی ہوتی ہیں، برابر ان کو معلوم ہوتا ہے کہاں کون ہے، وہ پنپنے دیتے ہیں ان کو، کیونکہ ایک کو پکڑ کے کیا کریں گے، 50 کو پکڑنا ہے ہم کو. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، میں بہت آسانی سے کر رہا ہوں، میں چھپ کے کر رہا ہوں، کوئی کیا میرا بگاڑ لے گا، میں بہت سمارٹ ہوں. یو آر ناٹ دیٹ مچ سمارٹ. تم اتنے سمارٹ نہیں ہو، تم اتنے سمارٹ نہیں ہو. وہ ایک نوجوان، 10 نوجوان، 50 اور 100 اور 200 نوجوانوں کی زندگی خراب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ خود بھی ڈوبتے ہیں، اپنے ساتھ کئیوں کو لے کے ڈوبتے ہیں. کرتے کچھ بھی نہیں ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھنے میں آتا ہے کہ خود ان کے گھروں میں اسلامی نظام نہیں ہوتا. میٹنگز میں اتنا ٹائم جاتا ان کا باہر کہ بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں ملتا. اسلامی نظام بچوں میں نہیں ہوتا، ان کے بیٹوں میں، بیٹیوں میں، بیوی میں، ماں باپ میں، بھائی بہن میں نہیں. وہی جو دور ملک کے مسلمان حاکم کو کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں، قریب کا درگاہ پہ جانے والا باپ اس کو کافر نہیں بولتے ہیں. میں سمجھا رہا ہوں ان کو.
بہن کا شوہر بریلوی ہے، اس سے سب تعلقات برقرار رکھتے، اس سے نفرت نہیں کرتے، وہ درگاہ پہ جاتا کنڈے، اور بیوی کو بھی کراتا، اس کی بہن کو بھی، اس کو کافر نہیں بولتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، حکومت کا ایشو بڑا ہے۔ اگر آپ چولنی یہاں رکھ کے دیکھو تو سورج بھی چھپ جاتا، آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک چھوٹی چیز اگر ہو تو دور والی بڑی چیز بھی چھوٹی دکھتی ہے آپ کو۔ اور یہی ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اسلامی انقلاب لانے کے لیے یہ ساری کوششیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اسلامی انقلاب سب سے بڑی چیز ہے۔ باقی رہا اسلامی انقلاب مطلب کیا؟ اسلامی حکومت، گورنمنٹ، خلافت۔ لیکن ایک انسان کی زندگی میں اسلامی انقلاب آئے اور وہ شرک سے بدعات سے نکلے، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے وہ حکومتوں کو ہٹانے کے لیے نہ جانے کتنے ڈسکشنز کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر کی بغل میں ایک درگاہ ہوگی، وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو بھائی اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو بولنے کی ہمت اس میں نہیں رہتی، لیکن وہ گورنمنٹ کے خلاف جا کے پروٹیسٹ کریں گے، لیکن درگاہ کے باہر کھڑے رہ کے نہیں بولیں گے مت جاؤ یہاں پہ۔ کیوں؟ میں نہیں بول رہا ہوں آپ وہاں جا کے کرو، نہ یہاں پروٹیسٹ نہ وہاں پروٹیسٹ۔ تربیت، آپ کا اپنا سٹینڈرڈ ہے، اس کے حساب سے آپ کی فٹ پٹی میں آپ نہیں بیٹھ رہے، آپ کی ترازو میں آپ نہیں بیٹھ رہے۔ اگر ایک باطل کو مٹانے کے لیے پروٹیسٹ کی ضرورت ہے نا، تو درگاہیں اتنی ساری ہیں، وہاں پہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہیں ہو رہی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی۔ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں پریشان اور فکر مند ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ آخری وقت میں فکر کیا ہے؟ قبر پرستی، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کی لعنت ہو۔ تو قبر پرستی کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں؟ آخری وقت میں تیری زندگی میں اس بارے میں کتنی فکر ہے کہ آج غیر اللہ، غیر مسلم تو عبادت کر رہے ہیں بتوں کی اور قبروں کی، مسلمان بھی تو کر رہا ہے، اس بارے میں اس کی زندگی میں ایکٹیویٹی نہیں دکھائی دے گی۔ یہ فرق ہے نبوی تربیت اور سیاسی تربیت، فلاسفرز کی تربیت کا نتیجہ یہ، پروفیسرز کی تربیت کا نتیجہ یہ۔ ان کے نزدیک یہ ٹرائفلز ہیں، چھوٹی چیزیں ہیں، اوکے یہ منی ہے، وہ بڑا ہے معاملہ، حکومت کا معاملہ بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب ڈبے ہیں، انجن وہ ہیں، انجن ہاتھ میں آ جائیں پوری ٹرین ہماری، گورنمنٹ ہاتھ میں آ جائیں پھر ہم سارا اسلامی نظام لائیں گے، سب صحیح کریں گے۔ ہوتا صحیح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو سلسلہ چلا ہے خوارج کا، کیوں؟ اس لیے کہ یہی فکر ہے جس کے نتیجے میں سماج میں مصیبت آتی ہے۔ دیکھیے ایک بریلوی ہے، وہ شرکیات میں پڑا ہوا ہے، بلا شبہ وہ ایک برائی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ کوئی ہے جو دوسری بدعات میں پڑا ہوا ہے، مسلمانوں میں مختلف افکار اور مختلف فرقے ہیں، لیکن اس پہ اتنا کیوں؟ اتنا لمبا کورس کیوں بھائی؟ ایک درس میں ختم کیوں نہیں کیا آپ؟ اس کا نقصان بڑا ہے۔ ایک آدمی شرک کرتا ہے، وہ اپنی ذات تک اس کا نقصان محدود ہوتا ہے، وہ شرک کیا، کل کو ویسے ہی مر گیا، کوئی سمجھایا نہیں اس کو، اور معلوم تھا ضد پہ اڑا رہا، اور پھر ویسی شرک کرتا ہوا مر گیا، وہ کل کو قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس طرح کی تحریکوں میں شریک ہونے والا آدمی، اس کا نقصان صرف آخرت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کئی نقصانات جنم لیں گے، اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ اسلام کو بھی ہوتا ہے۔ نہیں، دہشت گردی کی جو بھی ایکٹیویٹیز اگر ایک مسلمان کرے یا کچھ نوجوان کریں،
اس کے نتیجے میں بدنام کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ بدنام کون ہوتا ہے؟ وہ، اس کا خاندان بدنام ہوتا ہے۔ مسلمان، اسلام بدنام اسلام ہوتا ہے، اس کا نام تو لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا، وہ کس خاندان کا ہے وہ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا وہ لوگ دیکھتے ہیں میڈیا میں مسلمان ایسے رہتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، فلاں جگہ ایسا انہوں نے کیا۔ کبھی خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، الزامات جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن پوری طرح جھوٹ نہیں ہے۔ بعض نادان بچوں کی، نوجوانوں کی جذباتی غلطیوں کی وجہ سے اس کی سزا مسلمانوں کو دینی پڑتی ہے، مسلمانوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سارے لوگوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے، ڈر اور خوف میں جینا پڑتا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کو نہیں معلوم تھا یہ ایسا، اس کو بھی حاضر ہونا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، اولاد، سارے لوگوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور اس کو ملتا کچھ بھی نہیں۔ وہ چلتا اور پھر اس کے بعد پکڑا جاتا، چلتا پھر پکڑا جاتا ہے، پہنچتا کوئی بھی نہیں۔ پہنچا کوئی بتائیے؟ ہوا قائم اسلامی نظام؟ دنیا میں چھوڑیے، گلی کوچے میں، ان کی اپنی بستی میں، ان کے گھر میں نہیں ہوا، جس دکان کو چلاتے تھے اس دکان میں نہیں ہوا۔ کون سا نظام قائم کرے آپ؟ 4 آدمی مل کے اسلامی نظام قائم کریں، شیطان دھوکہ کیا دیتا ہے؟ کوشش تو کریں گے نا، انجام، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں گے، کیا کوشش کریں گے؟ نبوی کوشش کریں گے یا سیاسی کوشش کریں گے، سلف کی کوشش کریں گے، یا دنیا کے جو ریولوشنسٹ ہیں ان کی کوشش کریں گے؟ آپ کون سی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ جو کوشش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ کسی سے پوچھے آپ؟ ہم کو ضرورت کیا ہے کسی سے پوچھنے کی؟ قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے بس، ہاں اس کو تم صحیح سمجھے کہ نہیں سمجھے یہ گارنٹی کیا ہے اس کی؟ نہیں ہم کو صحیح سمجھا ہے۔ پھر بریلوی، دیوبندی، جتنے بھی لوگ ہیں، شیعہ، سنی، جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں تم فرق کیسے کرے کون صحیح ہے کون غلط؟ اس کی تمییز کے لیے پیمانہ تمہارے پاس کیا ہے؟ سٹینڈرڈ تمہارے پاس کیا ہے؟ اکثر لوگوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہوتا ہے، ہم جو سمجھے وہی صحیح ہے۔ یہاں ضرورت پڑتی ہے سلف کی، یہاں ضرورت پڑتی ہے علماء کی۔ علماء سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو دین کا موٹا فہم رکھ کے مدرسے سے کہیں فارغ ہوئے۔ علماء بولتے ہیں ہم کو مسجد کے مولوی صاحب دکھائی دیتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جن کی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ علماء سے مراد وہ جو بڑا گہرا علم دین کا رکھتے ہیں، عالمی سطح پر معاملات کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ کیا دنیا ان سے خالی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ لوگ کم ہیں، عوام زیادہ ہیں، علماء کم ہی ہوں گے، لیکن اتنے بھی کم نہیں اور اتنے بھی دور نہیں کہ ان کی بات ہم سن نہ سکے، جان نہ سکے۔ نوجوان اس طرح کا فکر رکھنے والا سب سے پہلے ان علماء سے دور ہو جاتا ہے، اور ان کو دور کرنے کا پورا ایک مشینری ہے۔ کیا کر رہے علماء؟ کچھ بول رہے ہیں؟ اتنے حالات دنیا میں ایسے چل رہے، کچھ بھی نہیں بول رہے۔ نوجوانوں کو بدزن علماء سے کیا جاتا ہے، اور پھر کوئی عالم سے پوچھتا نہیں ہے۔ علماء کو دیکھتے بولتے یہ سب کچھ کام کے نہیں، یہ سب نکمے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر وہ اپنے طور پر قرآن و حدیث کا جو چاہے مطلب لینے لگتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میری باتیں کڑوی لگتی ہیں اور لگنی بھی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے زندگیاں خراب جب ہوتی ہیں تب جا کے معلوم پڑتا ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے۔ میں یہاں میٹھی باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، دکھنا چاہیے، چبھنا چاہیے،
کیوں؟ اس لیے کہ جن کی زندگیاں برباد ہوئیں، جا کے پوچھئے ماں باپ سے، جا کے پوچھئے بیوی بچوں سے، بھائی بہنوں سے، ان لوگوں سے جا کے پوچھئے کہ ان پہ کیا بیتتی ہے، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے، جو لوگ ان سے جڑے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، سائیکولوجیکل، اکنامک، فائنینشیل، سوشل، کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اس کے اوپر۔ صرف مقصد اچھا ہونا کافی نہیں ہے، صرف نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے لیے علم ضروری ہے، اس کے لیے انسان کے پاس اسوہ ہونا ضروری ہے۔ خوارج کی علامات میں سے، ان کے اوصاف میں سے ایک اور صفت جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے رازداری اور خفیہ اقدامات۔ یہ جو تمہید میں نے بیان کی اس میں ایک یہ چیز یہ بھی ہے، رازداری، سیکریسی، چپ کے کام کرنا، انڈر دا کارپٹ، اوپنلی کام نہیں کریں گے، عوام کی سطح پر کام نہیں ہوگا، خاص لوگ ہوں گے، خاص قسم کی میٹنگز ہوں گی، اور ہر قدم ایک دم سیکرٹ میں ہوگا، اندھیرے میں، چپکے سے، کسی کو معلوم نہیں، کوڈ کے ساتھ، ایک دم ایسا کوئی جاننے نہ پائے۔ جیسے خوارج کو آپ دیکھیے، رازداری کے ساتھ کہا کہ ایک ساتھ ہم لوگ سب نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ پکڑے جائیں گے، تو کیا کریں؟ الگ ہم نکلیں اور فلاں جگہ جا کے ہم لوگ جمع ہو جائیں، معلوم نہیں پڑنا چاہیے۔ جبکہ نبیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علم کو عام کرتے ہیں، علم کو عام کرتے ہیں۔ اس بارے میں بھی میں آؤں گا جو شبہات اس بار میں ہے۔ اس تعلق سے دلائل کیا ہیں کہ دینی معاملات کو عمومی طور پر عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، رازداری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس باب میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وقال یا رسول اللہ اوصنی، کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجیے، مجھے کچھ تاکیدی نصیحت کیجیے۔ قال اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر، بنیادی حکم اسلام کا، پورے اسلام کا مدار اس پر ہے، توحید۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، وَصُمْ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وَحَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمِرْ، وَحَجَّ الْبَيْتَ، اللہ کے گھر کا حج کر اور عمرہ کر، وَاعْتَمِرْ، وَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اور اپنے حاکم کی بات سن اور مان، جو بھی حاکم ہے اس کی بات سن اور مان، وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ وَإِيَّاكَ وَالسِّرَّ، اور آپ نے کیا فرمایا؟ اور ہاں علانیہ معاملے کو اختیار کر، سیکریسی سے بچ، چپکے سیکرٹ اس سے بچ، تو علانیہ راستے کو اختیار کر، سر سے، سیکریسی سے، خفیہ معاملات کرنا اس سے بچ۔ اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1070، اور اس کی سند جید ہے۔ اس حدیث کے دو معنی علماء نے بیان کی، اس سے پہلے کہ وہ معنی ہم دیکھیں، یہاں آپ دیکھیے آدمی آ کے کہہ رہا ہے، مدنی دور ہے، اس لیے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ واسمع واطع، حاکم کی مان، سن اور مان، اور حج بھی آپ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ حج کب آیا؟ 9 ہجری میں آیا ہے۔ وہ آدمی آ کے پوچھا مجھ کو کچھ وصیت کیجیے، سب سے پہلے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ اسلامی حکومت قائم کر، خلافت کے لیے جدوجہد کر۔ سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر اور شرک سے بچ۔ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ توحید حاکمیت قائم کر۔ آپ کہہ رہے ہیں نماز کا اہتمام کر اور زکوٰۃ دے، روزہ رکھ، حج کر اور عمرہ کر۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حاکم کے خلاف بغاوت کر،
یہاں یہ نہیں کہا نیک ہو تو اس کی مان، نہ ہو تو مت مان. آپ کہہ رہے ہیں واسمع واطع، جو بھی حاکم تیرے اوپر ہے اس کی بات سن اور مان. ہاں اس میں قید کیا ہے کہ اس کی وہی بات مان جو شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو ہٹانے کے لیے کوشش کر. سن اور مان. اور اس کے بعد کیا کہا وعلیک بالعلانیہ وإیاک والسر، خبردار علانیہ کو اپنا اور سریت کو چھوڑ دے. خوارج کے اوصاف میں سے آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ان کے ہاں سریت پائی جاتی تھی. خاص ان کی میٹنگز ہوتی تھی جس میں سیکرٹ میٹنگ ہوتی تھی جو حضرت علی کے خلاف ہوتی تھی. اقدامات ہوتے تھے جو لوگوں کو بتائے بغیر وہ لوگ کرتے تھے اور سیکریسی کے ساتھ میں کارروائیاں کرتے تھے. جیسے کہ انہوں نے اپنے سینٹر کی طرف پہنچنے اور وہاں سینٹر قائم کرنے کے اعتبار سے انہوں نے سیکریسی کا راستہ اپنایا. چپ کے جائیں گے، کھلم کھلا نہیں جائیں گے، گروہ نہیں جائیں گے، الگ الگ ایک بن کے ہم جائیں گے، گروپ میں نہیں جائیں گے. جائیں گے تو ہم کو روک لیں گے، تو ہم کیا کریں گے تنہا جائیں گے، وہاں جا کے ری گروپ ہوں گے. کس کا طریقہ ہے یہ؟ خوارج کا طریقہ ہے. یہ خوارج کا طریقہ ہے. تو کہا کہ وعلیک بالعلانیہ وإیاک والسر، علانیہ راستے کو اپنا، سریت کو اس سے بچ. اس دہشت گردی کے راستے پہ چلنے والوں کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوامی سطح پر کبھی کام نہیں کریں گے. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد میں خاموشی کے ساتھ کام کر کے سیکرٹ میٹنگز قائم کریں گے جس میں ہر آدمی نہیں آ سکتا ہے. راز کھول دے گا تو مصیبت ہو جائے گی. جب تک کہ کسی پر اعتماد نہ ہو جائے وہ میٹنگ میں نہیں آ سکتا ہے. اور اس میٹنگ کے مشمولات عمومی نہیں ہوں گے، ہمیشہ سیکرٹ ہوں گے. اسلام میں اس طرح کی چیزوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. بھائی جو باتیں دین کی آپ کی ہیں وہ عوام میں کیوں نہیں؟ اگر یہ چیز ایسی ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، عوام میں کیوں نہیں؟ سارے عوام کو اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہم بولیں گے تو پکڑے جائیں گے. تو کچھ تو گڑبڑ تو ہے، تبھی تو پکڑے جائیں گے نا. اور یہ نہ صرف غیر مسلم حکومتوں میں، مسلم حکومتوں میں بھی جہاں مسلمان بادشاہ حاکم ہوگا وہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے. اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. علم دینے والے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، ان کو چاہیے کہ علم کو عام کریں، علم کو عام کریں، خصوصاً اسلامی حکومتوں میں علم کو عام کریں. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ تبع تابعین میں سے اور ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو خلافت کا دور تھا، عدل و انصاف والا، امن و امان والا، ان کے دور میں بھی اسی کی ایک شان پائی جاتی تھی اگرچہ وہ اس کے برابر نہیں تھی. اسی لیے ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے واقعی خلافت کے اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کیے اور نظام قائم کیا. اذا رأیت قوما، کیا کہتے ہیں؟ اذا رأیت قوما یتناجون فی دینہم بشیء دون العامہ، جب بھی تم دیکھو کہ کچھ لوگ عام لوگوں سے ہٹ کے چپکے دین کے معاملات میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، وسپرنگس، خسر پسر جس کو ہمارے کیا بولتے ہیں، اس کو سرگوشیاں کر رہے ہیں، چپکے کچھ باتیں کر رہے ہیں عام لوگوں سے ہٹ کے. اگر ایسا ہونے لگے، دیکھو تم کچھ لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دین کے معاملے میں، ٹھیک ہے بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے، بیوی بات نہیں مان رہی ہے، ہاں بیٹے میں بگاڑ ہے، بیٹی کا مسئلہ آ گیا، ایسا انسان ٹھیک ہے، تجارت کے معاملات ہوں اور بیوی بچوں کے معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، پرسنل ایشوز ہیں، مجھ کو ڈپریشن ہو رہا ہے تو جا کے چپکے سے کسی سے، مولوی صاحب سے بات کر رہا ہے، کسی سے بات کر رہا، دوست سے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. ذاتی معاملات ذاتی ہوتے ہیں، پرائیویسی اس میں ہوتی ہے. دین کے معاملات میں، دین تو سیکرٹ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے اسے آپ پہنچا دیجئے. ایک عمومی حکم ہے.
دین سیکرٹ نہیں ہے تو تم دین کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہو اور دین کی باتیں کر رہے ہو، سیکرٹ میں کیا کر رہے ہو؟ سیکریسی کیوں اس کے اندر؟ کہا جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ عام لوگوں کو چھوڑ کے سیکریسی میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، تنہائیوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلَىٰ تَأْسِيسِ ضَلَالَةٍ، تو اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ وہ ایک باطل اور گمراہی کی بنیاد پر قائم ہیں۔ جب بھی لوگ دین کے معاملات میں عوام کو چھوڑ کے سیکرٹ میں کچھ کرنے لگیں اور سرگوشیاں کرنے لگیں تو اچھی طرح جان لو کہ ان کی بنیاد گمراہی پر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو علم کو عوام میں عام کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ سیکریسی کیوں؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ چپکے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں اور جامع بیان العلم میں یہ روایت موجود ہیں، امام اللالکائی اور اسی طرح سے حافظ ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام البخاری نے بھی ایک قول ذکر کیا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں وَكَتَبَ عمر ابن عبدالعزیز الى ابی بکر ابن حزم، ابو بکر ابن حزم یہ تابعین میں سے، اور عمر ابن عبدالعزیز تبع تابعی ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ تو انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کے پاس ان کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں انہیں لکھو، یعنی لکھواؤ، جمع کرو، حدیثوں کو کلیکٹ کرو، ان کو لکھوا لو، لکھو اس کو جو بھی حدیث ہو۔ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاء، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں علم دھندلا نہ ہو جائیں اور علماء اٹھا لیے نہ جائیں۔ دو چیزیں یاد رکھیے اس کو۔ عمر ابن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم دھندلا نہ ہو جائے اور علماء، علم آتا کہاں سے ہے؟ علماء سے آتا ہے، اور اگر لکھا ہوا نہیں رہے گا، ایک ایک کر کے علماء اٹھا لیے جائیں گے تو نہ علماء ہیں نہ کتابیں ہیں، پھر علم چلا گیا۔ اور اگر کچھ باقی بھی رہے گا تو کلیئرٹی اس میں نہیں ہوگی، کنفیوژن اور ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، دھندلا پن، کلیئرٹی نہیں، دھندلا پرنٹ ہوا تو کیا پڑھ سکتے آپ اس کو؟ نہیں، کلیئرٹی اس میں نہیں رہے گی تو کنفیوژن پیدا ہوگا۔ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، دروس یہاں پہ درس کی جمع نہیں ہے، اندراسا صحیح ہے، یعنی دھندلا ہو جانا۔ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاء، مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم دھندلا نہ ہو جائے اور کہیں علماء اٹھا نہ لیے جائیں، چلے نہ جائیں۔ امام البخاری اس کے بارے میں کہتے ہیں وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاں یعنی اس میں اضافہ کرتے ہوئے ایکسپلینیٹری نوٹ امام البخاری کی طرف سے، یہ بات ابن حجر نے کہی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب، دیکھو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اسے لکھو۔ تو ان کی مراد یہ ہے کہ ولا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنفرم ہو تو اسی کو قبول کر، ورنہ نہیں۔ وَلْتَفْشُ الْعِلْمِ، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسے لکھ لو اور میں ڈرتا ہوں کہ علم دھندلا نہ ہو جائے، علماء نہ چلے جائیں، تو امام البخاری کہتے ہیں وَلْتُفْشُ الْعِلْمِ، اور تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ علم کو عام کرو، علم کو عام کرو۔ وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، اور تمہیں چاہیے کہ لوگوں میں بیٹھ کر علم کی بات کرو تاکہ جو نہیں جانتا اسے تعلیم مل جائے۔ علم کے لیے کہاں بیٹھنا چاہیے؟ چپکے سے کسی کٹیا میں، جنگل میں، ندی پار، پیڑ کے نیچے، کہاں؟ سیکرٹ میں کہیں؟ علم کے لیے کہاں ہونا چاہیے؟ لوگوں کے بیچ میں عام ہونا چاہیے۔ علم کو کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروس کہاں دیتے تھے؟ مدینہ میں آپ درس دیتے تھے، کہاں دیتے تھے؟ اس لیے کہ میں مکہ والا آ رہا ہوں، ڈریے مت آپ۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے،
کوئی چھپا ہوا معاملہ آپ کے پاس نہیں تھا. آپ کے پاس ایک عمومیت تھی کہ عام لوگ آتے تھے, کوئی بھی آتا تھا, بیٹھتا تھا اور دین سیکھ کے جاتا تھا. سیکریسی والا معاملہ آپ کے پاس نہیں تھا. تو دین کی باتیں کرنا یہ حق ہے, حق کو بیان کرنا, اس میں سیکریسی نہیں ہونا چاہیے. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ عوام میں بیان ہونا چاہیے, کھلاپن اس میں ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے کچھ گڑبڑ ہے, اگر ایسا نہیں ہے کچھ گڑبڑ ہے. تو کہا کہ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. یہ آخری جملہ بھی یاد رکھیں. امام البخاری کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا, اس نے کہ علم تبھی ہلاک ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, برباد ہوتا ہے, مٹ جاتا ہے جب وہ خفیہ ہو. خفیہ کچھ لوگوں کو تم سکھاؤ گے, علم ختم ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس حق ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز امت میں آنا چاہیے, خفیہ کیوں؟ خفیہ کیوں؟ عوام میں کیوں نہیں؟ عوام میں نہیں بول سکتے, کچھ تو گڑبڑ کر سکتے ہیں. عوام میں اگر تم نہیں کر سکتے, ایک بات عوام میں نہیں بیان کر سکتے ہو, تو کہیں نہ کہیں تمہاری بات میں گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ خلل ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے جو علماء نے کہی اس بارے میں, کہ اس طرح کی تحریکیں سیکریسی ہی میں چلتی ہیں, عمومیت اور عوامیت اس میں نہیں ہوگی. عوامیت لفظ بول رہا ہوں میں اس کے لیے, اس میں عمومیت نہیں ہوگی, عوام میں یہ چیز نہیں ہوگی. تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ خوارج کی اور اس طرح کی تحریکوں کی جو علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ان کے پاس خفیہ پن ہوتا ہے. امام البخاری نے یہ روایت کتاب العلم میں بیان کی ہے, باب کیف یقبض العلم, اس بات کا بیان کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا. یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے, اور اس میں ضمناً کچھ اور باتیں بھی آئیں گی, کہ کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو بیان کیا جائے, کچھ لوگوں کو نہیں بیان کیا جائے. ہر بات سب کو بولنے کی تھوڑی نہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک مثال بھی ہمارے سامنے ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا جسے عفیر کہا جاتا تھا. فقال یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ, اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے, بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم, میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال فإنی حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے, اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے, اللہ بھی اس کو عذاب نہ دے, یعنی ہمیشہ کا عذاب نہ دے. ہمیشہ کے لیے شرک کی وجہ سے جہنم میں جائے گا, یہ نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, ہو سکتا ہے سزا دینے کے بعد واپس نکال کے جنت میں ڈال دے. فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس, کہا کہ اللہ کے رسول یہ خوشخبری میں سارے لوگوں کو نہ بتا دوں, سنا دوں؟ قال لا تبشرهم فیتکلوا, یہ بات ان کو مت بتاؤ ورنہ وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے, یعنی اس خوشخبری کو سنیں گے, توحید ہے بس ختم, عذاب نہیں, تو پھر گناہ کرنے لگ جائیں گے, یا کم از کم جو مجاہدہ عبادات میں دینی اعمال میں کر رہے ہیں اس میں سست پڑ جائیں گے, تو ان کو مت بتاؤ. راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث اپنے آخری وقت میں موت کے وقت بیان کی, اس ڈر سے کہ کہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپانے کا گناہگار قرار نہ پاؤں. یہاں اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. بخاری حدیث نمبر 2856 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 30. اس سے استدلال آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری میٹنگ سیکرٹ جو ہے ہم بھی تو چپکے چپکے کر رہے ہیں, پبلک میں نہیں بیان کر رہے ہیں, نہیں.
یہ ایسا ہے جیسے آپ پہلی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو آپ 10ویں کلاس کی باتیں نہیں بتاتے ہیں. مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے, ابھی الف با تا میں ہے, وہ اس کو آپ صحابہ کے اختلافات بتاتے ہیں. ہاں اس پہ بھی آ رہا ہوں میں. آپ اس کو صحابہ کے اختلاف بتاتے, صفین ہوئی اور جنگ جمل ہوئی اور یہ جنگ ہوئی, نہیں بتاتے آپ اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں خلل پیدا ہو سکتا ہے, دین کا اعتماد کم ہو سکتا ہے, کیونکہ صحابہ ہی تو ہیں جو دین کو پہنچائے ہم تک. اب ان کے بارے میں اگر ایسی باتیں منفی انداز میں پیش کر دی جائیں تو وہ جھیل نہیں پائے گا اور دین کے معاملے میں کیا ہوگا؟ کنفیوز. یہاں میں رک کر ایک ضمنی دوسری بات پہ بھی بولنا چاہتا ہوں. پھیٹے والا علی مرزا انجینئر, اس کا, اور یہ چیز اخوانیوں میں بھی پائی جائے گی, تحریکیوں میں بھی پائی جائے گی. علماء چھپاتے ہیں. علماء کے پیچھے تو لوگ ماشاءاللہ ہاں ہر دور میں پڑے رہتے ہیں. اس لیے علماء کی تاریخ آپ دیکھیے, ہمیشہ مصیبت میں ہی دکھیں گے علماء آپ کو. قول سے تو بولیں گے لیکن بعض اوقات طاقت ہو تو ان کے خلاف قدم بھی اٹھائیں گے. اس لیے آپ دیکھیے علماء کی ہسٹری میں آپ کو یہی ملے گا, ہمیشہ مصیبت میں. عام طور سے جو یہ طبقہ ہے یہ ہمیشہ علماء سے اعتماد ختم کرے گا اور علماء پر ایک تہمت ہمیشہ لگائے گا. کیا؟ علماء چھپاتے. جو تحریکی مزاج کے لوگ ہیں جہاد کی آیتیں چھپاتے ہیں, ہاں حکومت الہیہ کے بارے میں چھپاتے, اور بہت سارے شریعت کے احکام چھپاتے جو حدود سے متعلق ہیں, اسلامی نظام سے متعلق ہے, چھپاتے ہی ہے. خالی تم کو ہاں توحید اور وہ روزہ نماز میں ہی لگا کے رکھے ہوئے ہیں. چھپاتے یہ لوگ, ہائر نالج چھپاتے تم سے. اور وہاں جو مرزائیت والے لوگ ہیں, چھوٹا مرزا, ایک بڑا مرزا تھا. کون؟ مرزا معلوم کہ نہیں؟ مرزا غالب, ہاں مرزا غلام احمد قادیانی, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں, منی نبی, لیکن نبوت کا دعویٰ اس نے کیا تھا اور علماء نے اس کو کافر قرار دیا. یہ چھوٹا مرزا ہے, اس نے ابھی تک تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے, لیکن فیوچر میں معلوم نہیں کیا دعویٰ کر بیٹھے ہوا. اس کا بھی کہنا ہے کہ علماء چھپاتے ہیں. علماء سے بدظن کرنے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے. کیوں علماء چھپاتے؟ انسان کی فطرت میں کیا ہوتا ہے, آپ خالی بچوں کے سامنے ایسا کرو, آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, خالی آپ ایسا کرو, کیا کریں گے؟ پیچھے جا کے دیکھیں گے کیا چھپا رہے, کیا چھپا رہے. کسی بھی مجلس میں آپ ایسا کر کے دیکھو, انسان کے اندر تجسس ہوتا ہے کہ اگر کوئی کچھ چھپا رہا ہے تو وہ دیکھنے کی کوشش کرتا کیا ہے. کسی کو بھی آپ بولو پیچھے مت دیکھ, کیا کرتا ہو پہلے؟ تجسس, کیوریوسٹی انسان میں ہے. علماء چھپا رہے ہیں ایک ایسی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, میرے پاس ہے وہ, لائکس, فالوورز, ہاں سبسکرائبرز فوراً مل جاتے ہیں کہ میں ایسی چیز بتا رہا ہوں جو علماء نہیں بتاتے. علماء چھپاتے ہیں. کیا چھپا رہے علماء؟ اولاً تو چھپاتے ہیں صحیح ہے کیا؟ صحابہ کے اختلافات چھپاتے ہیں, صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں, جو معاملات ہوئے, اس کو چھپاتے ہیں. چھپاتے ہیں علل اطلاق چھپاتے ہیں. کیا صحابہ کی جنگوں کے بارے میں مدارس میں بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا؟ کتابوں میں لکھا نہیں علماء نے ان معاملات کو؟ ہے نا اس میں, چھپاتے کہاں ہیں؟ مدارس میں ان باتوں کو, طلباء کو جب تاریخ بیان کی جاتی ہے, یہ سارے معاملات بیان کیے جاتے ہیں. صحابہ کے دور خلافت سے لے کے پورا بعد تک کی تاریخ ان کو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. پہلے سال میں جب وہ تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں تب نہیں, جب وہ پختہ ہو جاتے ہیں, دین کی بنیادی باتوں کو سیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو پڑھائی جاتی ہے. تو ایسا نہیں کہ چھپائی جاتی ہے. علماء مدارس میں صحابہ کے اختلافات کے بارے میں تاریخ کو پڑھاتے ہیں, چھپاتے نہیں ہیں. ان کے سلیبس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں.
تو کس کے سامنے نہیں بیان کر رہے؟ جنتا، عوام، پبلک، جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بعض اوقات ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتا ہے، جس کے پیچھے مختلف قسم کی گمراہ تنظیمیں لگی ہوتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں اس کو کنفیوز کریں. تمہارا اسلام ایسا، تمہارے اسلام میں ایسا، تمہارا نبی ایسا، تمہارے صحابہ ایسے تھے، فلاں ایسے تھے. آلریڈی اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اس کو کنفیوز کرنے میں، اس کا اعتماد ختم کرنے میں. اور اس کے بیچ میں تو آ کے ان کے سامنے بیان کریں صحابہ کا ایسا ہو گیا، دیکھو صحابہ ایسے تھے، ان کے ایسے جھگڑے ہوئے، ان کی ایسی جنگیں ہوئی. عوام کو تو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ عوام اس سے دین میں پختہ ہوگی، اس کا اعتماد حدیثوں پر، قرآن پر مضبوط ہوگا. ابھی اس کی فنڈامنٹلز بنے نہیں ہیں. بھائی گھر کے بچوں کو بھی جب، یا نوجوانوں کو بھی، بیوی شوہر میں جھگڑا ہو رہا ہے کسی مسئلے کے اوپر، بیٹا بیچ میں آیا، کیا چل رہا تمہارا؟ جاؤ اپنے روم میں، تمہارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا ہم سالو کریں گے، تم اپنے روم میں چلے جاؤ. اپنے گھر کے مسائل ایسے کرتا ہے. کیوں؟ ابھی اس کو نہیں سمجھے گا. ابھی یہ 13-14 سال کا ہی ہے، ابھی سے تو پر نکل رہے ہیں اس کے. ابھی اس کے اندر اتنا سمجھنے کی صلاحیت نہیں کہ ہمارا اختلاف جو ہو رہا ہے وہ کس چیز پر ہے. بعد میں جب شادی شدہ بنے گا تب اس کو سمجھے گا. ابھی اس کے ذہن میں وہ بات نہیں آ پائے گی. لیکن صحابہ کے بارے میں علم چھپاتے ہیں، اس کو بیان کرنا پہلے ہی سال میں، عوام میں عورتیں، مرد، بچے سب درست سن رہے ہیں اور اس پہ ہم بات کریں. علم چھپانا نہیں ہے. یہاں ہے کہ ایک کے سامنے بات بیان کی جائے، دوسرا اگر اس میں دینی خرابی پیدا ہو سکتی ہے ابھی اس کو نہ بیان کیا جائے، بعد میں بیان کیا جا سکتا ہے جب وہ میچورڈ ہو جائے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت علی کی بھی ایک روایت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی ہی کی روایت ہے. علی اتنا بولتا ہے، علی مرزا، بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں. حضرت علی کا ایک قول اس نے زندگی میں کبھی بیان نہیں کیا ہوگا. میں تو سنتا نہیں ہوں، لیکن یہاں میں اندازے سے بول رہا ہوں، آپ لوگ چیک کر لیں اس کو. کسی نے اس طرح سے بیان تو نہیں کیا میرے سامنے کہ اس نے یہ بولا ہے، جبکہ بخاری میں ہے. چھپانے کی بات اگر آپ کہیں کہ علماء چھپاتے ہیں، جہاد کی باتیں، صحابہ کے اختلافات کی باتیں یا بہت ساری باتیں اگر آپ کہتے ہیں، حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئیں. اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اگر ایسی باتیں تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے جو ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، جس کو وہ ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، جس کو وہ صحیح ڈھنگ سے اس کی توجیہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں، انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ دھیرے 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 ان کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوگا، اور یہ کنفیوژن ان کو اللہ اور اس کے رسول کے انکار تک لے جائے گا. اس لیے بہت سے وہ لوگ جو انکار حدیث کے معاملے میں راوی اور طرق اور اس میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ انکار حدیث تک چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ انکار اسلام تک بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ تیری کیپیسٹی بھی نہیں بنی ہے، صلاحیت اتنی بنی نہیں ہے. تو صحابہ کے اختلاف، اب حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ پائیں. تو کیا حضرت علی علم چھپانے کی بات بول رہے ہیں؟ اب آپ کا الزام تو ان پہ بھی آ گیا. یہاں کیپیسٹی کی بات ہے، یہاں سیکریسی کی بات نہیں ہے. فرق یاد رکھیں کہ ہر آدمی میں سمجھنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کی عمر کی وجہ سے، اس کے ایجوکیشن کی وجہ سے. اس کو وہاں سے شروع کیا جائے جہاں اس کو سمجھتا ہے. کسی کو گنتی معلوم نہیں اور اس کو آپ میتھمیٹکس کے پلس مائنس بتا رہے ہیں، آپ اس کو ایڈیشن سبسٹریکشن بتا رہے ہیں، اس کو پہلے نمبرز آپ کو سکھانا پڑے گا. کسی کو الفابیٹ معلوم نہیں ہے، لیٹرز معلوم نہیں انگلش کے، آپ اس کو گرامر سکھا رہے ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو شروعات کہاں سے کی جائے؟ جو وہ سمجھتا ہے. عوام صحابہ کے اختلاف کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کر پائے گی اور صحیح نتیجے پر نہیں، اور صحابہ کے بارے میں بدگمانی، بدزبانی تک چلی جائے گی.
اور وہ چیز دین میں اور آگے بڑھ کر قرآن و سنت پر حرف پیدا کرنے تک لے جا سکتے اور اس کو مرتد بھی بنا سکتی ہے. اور ہوتا ہے ایسا, اور ہوا ہے ایسا, ہوا ہے ایسا, ہم جانتے ہیں ایسا ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو. علی مرزا کو سننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مرتد تک چلا گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ایک الگ چیز ہے, یہ سیکرٹ میٹنگز نہیں ہیں. اس کو بھی یاد رکھیں کہ ایک انسان کی صلاحیت سمجھنے کی نہیں ہے, اس کو وہاں سے شروع کیا جائے جہاں سے وہ سمجھتا ہے موٹا موٹا. جس سے پہلے بھی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں منہج سلف کے تعلق سے کہ تدریجاً دین کا علم دینا, پہلے بیسکس اس کو پڑھائے جائیں, اس کے بعد جیسی صلاحیت بنتی چلی جائے اس کو علم میں گہرائی تک لے جایا جائے. وہ الگ ہے. یہ جو چیز ہے کہ عوام سے کٹ کے کچھ لوگ اپنے خاص لے کر ان کے درمیان سیکرٹ میٹنگز ہوں اور ایسے ٹاپکس پر بات ہو کہ فلاں حاکم ایسا اور ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, علماء ایسے ہو رہے ہیں اور حالات مسلمانوں کے ایسے چل رہے ہیں, فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے اور فلانا ملک میں ایسا ہو رہا ہے اور فلان جگہ ایسا ہو رہا ہے اور ہم کو کچھ کرنا چاہیے. علماء تو کر نہیں رہے, ہم کو کچھ کرنا چاہیے. یہ جو سیکرٹ میٹنگز ہیں اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. یہ الگ ہے, یہ الگ ہے. اور یہ الگ ہے کہ طالب علم کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے کچھ باتیں نہیں بتائی جائیں, اگلی کلاس میں بتائیں گے, کچھ سیکھنے کے بعد اس کو بتایا جائے گا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اس کو کوئی آدمی کنفیوز کر سکتا ہے, اس کو آپ یاد رکھیں, یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اس میں مزید ایک اور بات ہے, اور یہ ایک یعنی اس کو آپ کہیں کہ یہ داخلی تضاد اس کو کہتے ہیں, انٹرنل کانٹرڈکشن یا کانفلکٹ. اگر مثال دینے لگے تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مکہ میں خفیہ دعوت دی ہے نا, تو ہم بھی جو کام یہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے, سیکریسی کے ساتھ کر رہے ہیں. اب غور کریں اس پہ جو بتانا چاہ رہا ہوں. تھوڑا وقت کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا, چلتا نا, گھر پہ اچھا کچھ بنا تو نہیں, یاد آتی رہتی ہے. ابھی گوشت ویسے ختم نہیں ہوا ہوگا آپ لوگوں کا, ہاں فریج میں اچھا رکھا ہوگا بھر کے. ایک روایت ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال عمرو ابن عبسہ السلمی, عمرو ابن عبسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ صحابی ہیں عمرو ابن عبسہ, کنت وانا فی الجاہلیۃ اظن ان الناس علی ضلالہ. جاہلیت کا لفظ ہے اس لیے یہ روایت میں ذکر کر کے پھر اس پہ ہم لوگ کچھ گفتگو کریں گے. میں جاہلیت کے دور ہی میں یہ سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہ ہیں, لوگ صحیح نہیں ہیں, کچھ تو گڑبڑ کر رہے ہیں, لوگ غلط کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. جاہلیت ہی سے مجھ کو اس بات کا احساس تھا. وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ, اور جو کچھ بھی وہ عبادات اور رسم و رواج اور جو کچھ بھی کرتے تھے, مجھے یہ یقین تھا کہ ان کے پاس کوئی بیس نہیں ہے, یہ سب بیس لیس کام ہی ہے, جو بھی کام کر رہے سب گڑبڑے غلط ہے. جاہلیت ہی میں مجھے اس بات کا احساس تھا. سماج میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے کہ اگرچہ ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی لیکن ان کی فطرت زندہ ہوگی, اور وہ غلط کو دیکھ کے وہ فیل کریں گے یہ گڑبڑ ہے, یہ غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. کچھ لوگوں کی فطرت چاہے وہ کسی ایسے علاقے میں ایسے دور میں ہو جو اسلام سے دور ہو, لیکن ان کی فطرت زندہ ہوتی ہے, انہیں احساس ہوتا کہ یہ غلط چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ, مجھے یقین تھا کہ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ وَلَا أَرَى الْأَوْثَانَ شَيْئًا, اور میں دیکھتا تھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور مجھے یقین تھا کہ یہ بت کچھ نہیں ہے. بتوں کی عبادت کرنا کیا ہے, غلط ہے, اٹس نتھنگ, بے بنیاد چیز ہے. فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا, مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص ہیں, ایک صاحب ہیں جو خبریں بیان کرتے ہیں. کہاں کی آسمان کی خبریں بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے. یأتینی خبر السماء صباحا و مساء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں, میرے پاس خبریں آتی ہیں آسمان سے صبح شام. فسمعت برجل بمکہ یخبر اخبارا, مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک صاحب ہیں
جو خبریں بیان کرتے ہیں آسمان کی. فقعدت علی راحلتی فقدمت علیہ، بس میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور میں مکہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُسْتَخْفِيًا جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ. مکہ جب آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کے اپنی دعوت دیتے تھے. کیوں؟ جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، اس لیے کہ آپ کی قوم آپ کے اوپر بہت جری ہو گئی تھی، مار پیٹ کرتے تھے. کہیں بھی دکھائی دیا بازار میں دعوت دے رہے ہیں، مار پیٹ. کعبہ کے پاس دعوت دے رہے ہیں، مار پیٹ. تو قوم جو ہے آپ کے خلاف جارحیت پر آمادہ تھی اور آپ اپنی دعوت کو خفیہ طور پر لوگوں کے سامنے پاس جا کر دیتے تھے. فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةِ، میں نے بھی عقل مندی کا راستہ اپنایا اور لطیف طریقے سے میں مکہ میں داخل ہوا، بغیر اعلان کیے میں آیا ہوں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نہیں، میں بھی مکہ میں ایسی آیا ہوں، میں مکہ بول کے آیا. فقلت، میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے سوالات پوچھے. کیا؟ فقلت له ما انت، میں نے آپ سے پوچھا آپ کیا ہو. من انت نہیں پوچھ رہے ہیں، میں نے کیا پوچھا آپ کیا ہو، کیا آپ مطلب آپ کی پوزیشن کیا ہے، مطلب آپ کیا ہو. قال انا نبی، آپ نے جواب دیا میں نبی ہوں. فقلت وما نبی، میں نے پوچھا یہ نبی کیا ہوتا ہے. قال ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے. نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا. تو یہ کیا خبر مطلب، کیونکہ خود ہی بول رہے ہیں نا کہ خبریں آتی، تو نبی کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے پیغام کے ساتھ. ارسالہ میں ارسال اپنے آپ ہے، رسالہ کے ساتھ پیغام کے ساتھ بھیجا ہے. فقلت وبأي شيء ارسلک، کیا پیغام دے کر بھیجا آپ کو. قال ارسلنی بصلة الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک به شیئا، مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ رشتے ناطے جوڑے جائیں اور بتوں کو توڑا جائیں اور ایک اللہ کی توحید کا اہتمام ہو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. آپ بت پرستی کے بارے میں بول رہے ہیں، وقت کے حاکم کے بارے میں بول رہے ہیں، یہ جو قریش کا سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ طاغوت ہے اس کو ہٹایا جائے، اسلامی حکومت کا جھنڈا یہاں پر لگایا جائے، یہ بول رہے ہیں. مجھے رشتے ناطے جوڑنے، اسلام کاٹنے کے لیے نہیں آیا، کیا آیا ہے؟ جوڑنے کے لیے. اگر مشرک ماں باپ بھی ہوں تب بھی ان سے رشتہ توڑنا ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ مشرک بھی ہوں بت پرست بھی ہوں، دنیا میں ان کے ساتھ جڑا رہے، ان کے ساتھ رشتہ باقی رکھ. تو مجھے رشتے ناطے جوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اور بتوں کو توڑنے کے لیے. اور اسلام کی دعوت ہے، بت پرستی اسلام میں نہیں ہے. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ مجھے بت توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو کعبہ میں اس وقت میں کیا تھے؟ تو جا کے توڑے. کب توڑے؟ ہاں، فتح مکہ کے بعد. کتنے سال ہوں گے اندازاً آپ بتائیے؟ 13 اور اس کے بعد 8، تقریباً کتنے ہوتے ہیں؟ 21 سال. ایک دم آخر میں جا کے جب اسلامی حکومت آئی تب آپ نے کیا، انہیں کی جا کے توڑ دیا. تو اس حکم پہ آج جا کے کہیں عمل مت کیجیے. تو کہا کہ مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی آپ کا اقتدار جب قائم ہوا تب آپ نے ایسا کیا. وَأَن يُوحَّدَ اللَّهُ، اور اللہ کی توحید کا اہتمام کیا جائے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. قُلْتُ لَهُ فَمَن مَّعَكَ عَلَى هَذَا، میں نے پوچھا آپ کے ساتھ یہ اس پہ کون ہیں، آپ کے ساتھ ہے کون یہ ماننے والے، کہ آپ اکیلی ہو. قال حر وعبد، ایک آزاد ایک غلام. میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 2، ایک آزاد اور ایک غلام. قال وما معه يومئذ ابو بکر وبلال ممن آمن به، کہتے کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ مردوں میں سے، ورنہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، حضرت علی تھے، بچوں میں سے تھے، لیکن مردوں میں سے آپ کے ساتھ کون تھا؟ ایک کون؟ ابو بکر آزاد،
اور دوسرا کون؟ بلال غلام. تو 2 ہی لوگ ہیں آپ کے ساتھ. یعنی کتنا پرانا اور ایک دم شروع کا دور ہے یہ. فقلت نعم ما ارسلک به، میں نے کہا کہ ماشاءاللہ، یعنی کتنی اچھی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، یعنی یہ جو میسج ہے آپ کا کتنا اچھا ہے. واشهدک انی قد آمنت بک وصدقتک، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں. میں آپ کا میسج قبول کرتا ہوں، کنفرم کرتا ہوں، اس کو سچ مانتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں اس پر. فَأَفَأَمْكُثُ مَعَكَ أَمَّا تَرَى، کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں کیا، یا آپ بتائیے میں کیا کروں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. انی متبعک، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی پیروی کروں. I want to follow you، میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں. قال انک لا تستطيع ذلك یومک ھذا، آپ نے کہا آج کے دن اس وقت میں موجودہ حالات میں تم یہ نہیں کر سکتے، یہ تمہاری کیپیسٹی میں نہیں ہے. پبلک کا جذبہ نہیں دیکھنا، ان کی کیپیسٹی دیکھنا. یاد رکھیے اس کو. ہاں میں جا کے بازار میں جا کے توحید کا پیغام چلا کے بولوں گا، بیٹھو ادھر ہی. جذبہ اچھا ہے، استطاعت نہیں ہے. معلم کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ طالب علم یا عوام کی کیپیسٹی دیکھے، ان کا جذبہ نہیں. بعض اوقات آدمی کو تو پہلے معلوم رہتا ایسا ہوگا تو میں نہیں کرتا ہی. آؤ ہمارے یہاں پہ ڈسکشن رکھیں گے مولانا کے ساتھ میں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ڈیبیٹ رکھیں گے. اور جب ڈیبیٹ رکھتے مولوی صاحب کو زبر آؤ نا ایسا ڈر رہے کہ کو آپ بول کے میں ہوں نا وہاں پہ بلا لیتا. وہاں پہ جب بھیڑ جم جاتی ہے تو میرے کو تھوڑی معلوم تھا ایسا ہوگا، میرے کو نہیں معلوم تھا ایسا ہوگا. انسان بعض اوقات نادان ہوتا ہے، جذبہ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے پاس معلومات نہیں ہوتی ہے، پریڈکٹیبلٹی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے کیا ہو سکتا ہے. عالم کو معلوم ہوتا ہے، وہ اس کے جذبے کو فالو نہ کرے بلکہ اس کی کیپیسٹی اور اس کی سچویشن دیکھے، اس کے حساب سے اس کو گائیڈ کرے. آپ نے کہا تمہارے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں ہے. الا تری حالی وحال الناس، کیا تم دیکھتے نہیں میرا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، میرے ساتھ والوں کا. ولکن ارجع الی اہلک، نہیں بلکہ تم ایک کام کرو، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ واپس جاؤ اپنی فیملی میں، اپنے علاقے میں. فاذا سمعت بی قد ظہرت فاتنی، جب تمہیں معلوم ہو کہ میں غالب آ گیا ہوں تب آنا. آپ کہاں ہیں اس وقت میں؟ مکہ میں. جب تمہیں یہ خبر ملے کہ میں غالب آ گیا تب تم کیا کرو؟ تب آنا. وہ آئے بعد میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور اسلامی حکومت قائم ہوئی تو وہ آئے. بولے پہچانے مجھ کو؟ ہاں پہچانا، تو وہی ہے نا جو آیا تھا اس وقت میں. کہاں برابر. تو اس وقت میں وہ آئے. اس وقت تک وہ اپنے قبیلے میں جا کے اپنے اسلام کو چھپائے رہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک انسان اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، اس کو کہا جائے بھائی ابھی نہیں، جذبات میں مت آؤ بلکہ تم اپنے دین پر جمے رہو، اپنی قوم میں رہو. یہ جو چیز ہے یہ صحیح مسلم کی روایت سے، اس سے کوئی استدلال کر سکتا ہے ہماری بدعت سیکرٹ ہے. اچھا یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو مکی دور کی باتوں پر راضی نہیں رہتے. اگر ان سے کہا جائے بھائی یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو مدینہ کے حساب سے ہم لوگ مکی دور میں، بولے اسلام تو آ گیا نا پورا. دیکھیے کانٹرڈکشن یہاں پہ کیا ہے. جب اسلامی نظام کے قیام کی بات ہوتی ہے، اسلامی احکام کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، عالم صاحب بولتے بھائی ہم اسلامی حکومت میں نہیں ہیں، ابھی چور کا ہاتھ کاٹ نہیں سکتے. بولے شریعت تو قیامت کے لیے ہے نا، قیامت تک کے لیے ہے، اور دین تو کامل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. بھائی مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی نا شریعت کے احکام نافذ کرتے تھے، وہ تو مدینہ میں ہوا. اسلام آ گیا نا، اب کائے کا مکی دور. اب یہی لوگ جب سیکرٹ دعوت کی بات آتی ہے تو دلیل کون سی دیتے؟ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت دیتے تھے؟ چھپ کے. اب وہاں مکی دور ان کے لیے آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اپنے لیے ترازو کو ایڈجسٹ کرنا ہے. جب آپ کو مکی دور نہیں چاہیے آپ مدنی دور لے لیتے اور سارے علماء کو بیوقوف بتا دیتے
جو کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی حکومت نہیں ہے، گویا کہ یہ مکی دور کی طرح ہے یا حبشہ کی طرح ہے کہ جس میں مسلمان غیر مسلم حکومت میں رہتے تھے، امن و امان کے ساتھ میں تھے، مکہ میں ان کی طاقت نہیں تھی تو اسلامی قانون کو نافذ نہیں کر سکتے تھے، رہے ہو مکہ میں. نہیں، اسلام تو آ چکا، اب کا ہے کہ مکی دور وہ چلا گیا. ٹھیک، ان کے لیے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے دلیل کیا دیں گے؟ پھر جب سیرت کا کورس شروع ہوگا، دیکھو ایسا ہوا ایسا ہوا، اور اس میں سارا مکی دور لے کر آ جائیں گے. تو آپ کو جب مکی دور لانا ہو آپ لے آتے اپنے لیے. آپ کو جب مکی دور کو بھگا دینا پڑتا ہے آپ بھگا دیتے اس کو. آپ کی مرضی بھائی، اصول آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتے ہو. نہیں، فیکٹس جو ہوتے ہیں، حقائق جو ہوتے ہیں وہ ضدی ہوتے ہیں، وہ جاتے نہیں. جا بولے تو جاتے ہو، بیٹھ بولے تو بیٹھتے ہو. نہیں، وہ نہیں سنتے آپ کا، آپ کو اس کو سننا پڑتا ہے. دلیل آپ کے تابع نہیں ہوتی، آپ کو دلیل کے تابع ہونا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جہاں مکہ میں آپ تھے اور اسلام کی دعوت کے لیے مشکلات تھی، مار پیٹ تھی، آپ اس وقت میں خاموشی کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے تھے. تیری کون سی دعوت ہے یہ خاموشی والی؟ تو مسلمانوں میں رہ رہا نا. نہیں، سوری، ہم مسلمانوں میں، لیکن مسلمان آج جاہلیت کا شکار ہو چکے ہیں. اچھا، جو تحریکی ہیں، جو مودودی فکر کے حاملین ہیں، سید قطب کے پڑھنے والے ہیں، ان کے نزدیک پوری دنیا، ان کی کتابوں میں کھلم کھلا لکھا ہے انہوں نے، پوری دنیا آج جاہلیت میں جا چکی ہے. سب مسلمان، علماء ملا کے، علماء تو پہلے جاہلیت میں مسلمان مبتلا. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جاہلیت میں ہی مجھ کو معلوم تھا یہ سب غلط کر رہے ہیں. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت کہتے ہیں اسلام سے پہلے کے دور کو. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو سارے مسلمانوں کو جاہلیت میں قرار دیتے. میں سمجھتا ہوں اس کو ہم اگلے درس میں کریں گے تو زیادہ تفصیل سے ہم بول پائیں گے. ابھی آپ کو گھر کی یاد آ رہی ہوگی. ہاں، ٹائم ہو گیا ہمارا. انشاءاللہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ مسلم معاشرے کو جاہلی معاشرہ قرار دیتے ہیں. کچھ دلائل بھی ان کی طرف سے ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ اچھی بات ہوگی. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آج کے مسلمان معاشرے کو جاہلیت قرار نہیں دے سکتے، اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کا قتل بھی خوارج کی طرف سے ہوا. انہوں نے کہا یہ سب جاہلیت والے ہیں، سب کافر ہو چکے ہیں، قتل کرو ان کو، یہ مسلمان ہے ہی نہیں. مسلمانوں کی تکفیر جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا، لیکن اس کا نتیجہ قتل تک بھی جاتا ہے. تو مشرکین کو چھوڑ دینا اور مسلمانوں کو قتل کرنا. اب بتائیے IS نے کس نان مسلم گورنمنٹ سے جنگ کی؟ ہمیں نہیں بول رہے کرو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہودیوں کے خلاف کوئی جنگ کی؟ نہیں. کس کے خلاف انہوں نے باتیں کی؟ مسلمان حکومتوں کے خلاف. قتل کس کو کیا؟ مسلمانوں کو قتل کیا. کیا کہا انہوں نے؟ پہلے ہم ان لوگوں کو صاف کر رہے سب منافقین کو. یہ ان کی مینٹالٹی ہے، اور وہ حدیث میں آیا ہے کہ اہل شرک سے ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے وہ، اور مسلمانوں ہی کو قتل کریں گے. حضرت علی کے زمانے میں کیا ہوا؟ وہ اسلامی سرحدوں پہ نہیں گئے، مشرکین سے انہوں نے قتال نہیں کیا. انہوں نے قتال کیا تو کس سے؟ وقت کے حاکم سے، مسلمانوں سے، صحابہ سے. تو ان کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں سے نہیں، مسلمانوں ہی کو پہلے دشمن مسلمانوں کے ہوتے ہیں. جو نوجوان اس فکر میں مبتلا ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کتاب و سنت کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کریں. ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں جو علماء کے خلاف اکسا کر، حکام کے خلاف اکسا کر ان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اور یہ پھنس جاتے ہیں. وہ غائب ہو جاتے ہیں اور یہ پھنس جاتے ہیں. اپنی زندگی کو برباد نہ کریں اور دین کا گہرا علم حاصل کریں. علماء سے پوچھیں کہ واقعی کیا ہے. علماء بزدل نہیں ہیں، علماء جاہل نہیں ہیں، علماء کو دنیا کا نہیں معلوم، اسے نہیں ہے. آپ کو معلوم، ان کو نہیں معلوم. آپ ہسٹری پڑھے ہیں، ان کو ہسٹری معلوم ہے، قرآن و سنت کا علم ان کے پاس ہے، قوموں کی تاریخ ان کو معلوم ہے. اتنا بھی بھولا نہیں بننا چاہیے کہ علماء کو کچھ نہیں معلوم ہے. ایسا نہیں رہتا ہے. اپنے دل کو آپ تسکین کے لیے بول سکتے ہو ایسا، لیکن وہ فیکٹ نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. علماء کو معلوم ہے، لیکن علماء امت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے
مسلمانوں کو بولتے نہیں صبر کرو، اللہ اچھے حالات لائے گا، صبر کرو، اور اگر صبر نہیں کیے تو اس سے برے حالات آئیں گے۔ اور جو میدان ہمارے لیے کام کرنے کا ہے، عقیدے کی اصلاح، عبادات کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، مسلمان معاشرے، بچے بچیاں، ان کی تربیت، جو میدان ہمارے لیے کھلا ہوا ہے آج، جس کے ذریعے ہم ایک مسلمان کو جنتی بنا سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے جنت کا راستہ دکھا سکتے ہیں، وہ کام ہمارے سامنے آج بھی اور کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان میں مسلمانوں کو لگاتے ہیں، نہ یہ کہ وہ کام جس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا اور زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ تو وہ حکیم ہیں، وہ سمجھدار ہیں، تم سمجھدار نہیں ہو جو ایسی چیز میں کود رہے ہو جس سے تم نکل نہیں سکتے، واپس ڈوب کے مرنے والے اس میں، اور جس سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، کوئی نظام قائم ہونے والا نہیں، ہوا نہیں اب تک کے سالوں سے مسلمان اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں، غلطی 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 پہ غلطی۔ جبکہ حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ المؤمن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک بل سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ چھوٹا بچہ بھی اگر بلی کی دم پکڑ کے کھینچا، کاٹی، اس کا ابا اس کو بولے کھینچ بیٹا واپس ایک بار، اپنی بلی ہے، کھینچتا؟ پکڑ کے لے جائے تو بھی باپ کو کاٹتا بلی کی طرح، خود کاٹتا باپ کو چھڑانے کے لیے، لیکن دم پکڑتا بلی کی، بلی لے دے اس کو، پکڑو پکڑو بولے تو بھی نہیں پکڑتا، ہو بلی بھی بولے تو نہیں پکڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بلی کاٹی، وہ بھی سبق لیتا، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، سوری، نقصان ہوتا ہے اس میں۔ لیکن کتنے نوجوان ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، زندگیاں برباد ہو رہی، لیکن وہی ریپیٹ، اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم مزید اس کے آگے بڑھیں گے، اور ابھی یہ کچھ دروس ہمارے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم ایک نیا کورس شروع کریں گے۔ اس کا امتحان دینا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کورس کا ہم 1 مہینہ ٹائم دیں گے آپ کو، کیونکہ بہت سارے درس ہے آپ کو سننا پڑے گا۔ اس کا ہم امتحان بھی رکھیں گے، اس کا امتحان رکھیں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہاں آپ کو رجسٹر کرنا ہے۔ آن لائن ہی آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو لنک بھیجا جائے گا، اور پھر آپ کو اس کے لیے رجسٹر کے لیے بولیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہیں پہ ہم لوگ امتحان بھی اس کا لیں گے۔ آتا نا لکھنے؟ انشاءاللہ۔ تو ہم ایک امتحان بھی اس کا رکھیں گے، اچھا رہے گا تاکہ آپ کی پڑھائی بھی ہو جائے۔ یہ ایسا عنوان ہے جو بہت اہم ہے، اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اتنا جو لمبا کر کے اس کو ہم، یعنی اس کو شوق نہیں ہے ہم لوگوں کو خام خواہ لمبا کرنے کا، یہ چیز ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اور صرف یہ مجمع ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی مجمع ہے جو چل کے آ رہا ہے، لیکن وہ مجمع بھی ہے جو دور بیٹھا ہوا ہے، کوئی آن لائن سن رہا ہے، اور کوئی کل سنے گا، اور کوئی 10 سال بعد سنے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے یہ چیز مفید بنے گی کہ ساری تفصیلات الحمدللہ کتابوں میں علماء نے بہت زیادہ لکھا ہے اس سے، جتنا میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ دروس میں یہ چیز تفصیل سے نہیں ہے، بہت کم دروس میں اتنی تفصیل سے ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو بالکل تفصیل سے بیان کیا جائے، اس لیے کہ آج کی پبلک ایسی پڑھو بولے تو پڑھ ہی جاتی، ہاں بھائی پڑھنے لگے نا نیند ہی جاتی، تو ایسی قوم ہے اپنے پاس۔ آج واٹس ایپ پڑھتا، کتاب پڑھو بولے تو ہاں بیوی دیکھتی پڑھ رہا، لیکن پڑھتے پڑھتے اس کے خراٹے سننے، کروڑ پہ کیا کر رہا ہے، ایسے پڑھ رہا، پڑھتے پڑھتے خراٹے سننے آ رہے اس کے، سو جاتا آدمی۔ پڑھنے کا شوق دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہمارا، اور یہ اچھا نہیں ہے، پڑھنا چاہیے ہم کو۔ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے اوپر، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن دروس کی شکل میں، چونکہ آج کے دور میں زیادہ میڈیا میں یہ چیزیں لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کو ہم دروس کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں جمع کر دیں، تاکہ جو لوگ یہیں سے علم ان کو سمجھ میں آتا ہے ان کے لیے بھی مواد رہے۔ تو یہ کچھ درس ہمارے رہ گئے ہیں، جیسے یہ ختم ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد میں دوسرا کورس شروع ہوگا، اور مجھے مناسب لگتا ہے کہ اس میں ہم تھوڑا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق کچھ قواعد ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی، بڑا نام ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں سے کچھ قواعد، سارے نہیں کیونکہ اس میں کچھ مشکل بھی ہے کچھ آسان بھی ہے، تو موٹے موٹے جو قواعد ہیں جو عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں، انشاءاللہ اس کا درس ہم سلسلہ وار کریں گے۔
اور اس کے نوٹس بھی انشاءاللہ تقسیم ہوں گے. تو جو لوگ نہیں آتے ہیں ان کو بھی تھوڑا پیار محبت سے لانے کی کوشش کریں. یہ دینی مجالس ہیں جو ہمارے ایمان کی ترقی اور ہمارے دین کی پختگی کا ذریعہ بنے گی. وقت نکل جائے گا, زندگی ختم ہو جائے گی, قیامت کے دن معلوم پڑے گا. اس وقت جب پوچھا جائے گا کہ اپنی زندگی کس چیز میں گزاری, جوانی کی صلاحیتوں کو کن چیزوں میں لگایا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور جتنا جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. اس وقت مشکل ہوگی. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو. وقت یوں ہی نکل جاتا. دیکھیے جنوری آیا تھا, ابھی 6 مہینے نکل گئے. رمضان آیا, اب دوسری بھی گوشت بھی کھا رہے ہیں, شیر خورما کھائیں, اس کے بعد اب گوشت بھی کھا رہے ہیں, فوراً دوسری عید آ گئی. اس کے بعد فوراً 4 مہینے 6 مہینے. وقت اتنی تیزی سے جا رہا ہے, یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ وقت بڑی تیزی سے نکل جائے گا. تو وقت نکل جائے گا, اس وقت کو صحیح استعمال کریں. اپنے آپ کو دینی مجالس سے جوڑے رکھیں. سارے بہانے صندوق میں لپیٹ کے رکھ دیجئے. ملک الموت کو کوئی بہانہ آپ نہیں سنا سکتے, منکر نکیر کو کوئی بہانہ بتا نہیں سکتے, حشر کے میدان میں کوئی بہانہ بتا نہیں سکتے. ساری چیزوں کا مدار علم دین پر ہے. دیکھیے عرب میں شرک تھا, بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا زندہ, آپس میں جنگیں ہوتی تھیں, سود تھا, ننگا طواف کرتے تھے, وہ زنا کاری عام تھی, جھوٹ دھوکہ کیا نہیں تھا وہاں پہ. پہلی وحی جو 5 آیتیں آئی اس میں کیا ہے؟ علم. اقرا بسم ربک الذی خلق. پوری 5 آیتیں علم کے بارے میں. گویا یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ ساری مصیبتوں کا حل علم میں ہے. صحیح علم اگر زندگی میں آ جائے, نبوی علم اگر زندگی میں آ جائے تو ساری خرافات ختم ہو سکتی ہیں. اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھیے, دینی مجالس سے جوڑے رکھیے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا میں پڑھوں گا, میں پڑھتا. علم کا ایک حصہ جاننا ہے, دوسرا حصہ دل کا بیدار ہونا ہے. جتنے لوگ شراب پیتے معلوم نہیں ان کو شراب خراب ہے, جتنے لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کو معلوم نہیں نماز فرض ہے. کیا اماموں کا اختلاف ہے اس میں؟ امام ابو حنیفہ صاحب بولتے شافعی صاحب ہے 4 ٹائم 5 ٹائم 3 ٹائم 2 ٹائم 1 ٹائم ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے نہیں. سارے اماموں کا اتفاق ہے, لیکن پھر بھی پڑھتے لوگ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ عید کے دن کتنے پڑھتے اور باقی 5 نمازیں کتنی پڑھتے؟ کم پڑھتے لوگ. کیوں؟ معلوم ہے لیکن جذبہ نہیں, ایمانی قوت نہیں. یہ جو مجلسیں ہماری یہ صرف علم کی مجلسیں نہیں ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ڈیڈیکیشن پیدا ہو, ہمارا دینی جذبہ بیدار رہے, تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. زندگی میں تبدیلی صرف معلومات سے نہیں آتی ہے, زندگی میں تبدیلی جذبات سے آتی ہے. صحیح معلومات اور صحیح جذبات جب جمع ہوتے ہیں تو زندگی میں ریولوشن آتا ہے. پولیٹیکل نہیں, صحیح ریولوشن آتا اس کے اندر. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں. خود بھی دینی مجالس میں آئیں, دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں. ڈاؤن لوڈ کے چکر میں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے آپ لوگ, قبر میں ہی ڈاؤن لوڈ کر دیں گے ہم کو. آدمی بولتا ہے بعد میں سنوں گا, میں نہیں سنتا. کتنے سنے آپ تک بتاؤ؟ بعد میں کرتے. ٹھیک ہے لنک سیو کر کے رکھتا, لیکن وہ اتنا جمع ہو جاتا کہ اس کو سارٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, نہیں سنتا. ہم لوگ ڈیٹا کلیکٹرز ہو کے گئے ہیں صاحب, ہمارے پاس اتنی فائلز ہوں گی ساری چیزوں کی, پڑھتے نہیں سنتے نہیں, خالی اس کو جمع کرتے رہتے. ہورڈنگ ہمارے پاس ہو رہا ہے لیکن بینیفٹ اس کا ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں. دینی مجالس میں آئیں, یہاں کیا کرنا پڑتا ہے؟ خالی بیٹھنا پڑتا, کان کھلے رکھے سننا پڑتا ہے. پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے وقت لگتا ہے. یہ سارا مواد جو ہمارے پاس ہے یہ کئی علماء نے محنت کر کے جمع کر کے پھر ہم لوگوں کو یہ مواد ملا ہے. اتنا آسانی سے ملتا نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے علماء کو جنہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی تاکہ آج ہم اس سے استفادہ کر سکیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو بتائیے ہم لوگ کیسے گمراہیوں کا رد کر پاتے. اللہ تعالیٰ علماء کی عمر میں برکت دے اور ہم سب کو ان سے استفادہ کا موقع دے, توفیق دے. تو دینی مجالس میں آئیے, دوسروں کو بھی لائیے. کبھی کبھی اس میں دیر ہو جائے گی تو تھوڑا سا چلا لینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ولیمے میں نہیں ہوتی کہ دیر, لیکن کھانے کا شوق ایسا رہتا, رکو تھوڑا سا بھی, ٹائم لگے گا, کوئی بات نہیں, کرسی لے کے بیٹھ جاتا آدمی وہاں پہ, لے مومو واپس جیب میں ڈال دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں.
گمراہیوں سے بچائے، اور ہمارے مسلمان بھائی نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دے، ان کی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔